11 سال پہلے اپنے والدین کے ساتھ امریکہ جانے والا ایک پاکستانی 21 سالہ نوجوان گرفتار ہو گیا ہے۔ آئس والوں نے اس کو گرفتار کیا ہے۔ آخر وجہ کیا بنی، جلدی سے چھوٹے سے کلپ میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ اس گرفتار ہونے والے لڑکے کا نام ہے محمد اذان بیگ، جو کہ اگست 2015 کو امریکہ گیا تھا۔ اس کا والد امجد بیگ اور اس کی والدہ اور 3 اس کی بہنیں، 5 لوگ یہ گئے تھے جون 2015 میں، جبکہ اگست 2015 میں یہ لڑکا گیا تھا۔ تو انہوں نے جاتے ہی وہاں پہ اسائلم کر دیا تھا، سیاسی پناہ کی درخواست دے دی تھی۔ جو ابھی تک تفصیلات سامنے آئی ہیں اس پہ یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ یہ جو امجد بیگ اور اس کی فیملی ہے، انہوں نے ان ٹائم وہاں پہ سیاسی پناہ کی درخواست دائر کر دی تھی، لیکن اس کے 11 سال بعد جب ان کو انٹرویو کے لیے بلایا گیا ہے، یہ سارا خاندان یعنی کہ امجد بیگ، اس کی اہلیہ، 3 بیٹیاں اور یہ ایک سب سے چھوٹا بیٹا، یہ انٹرویو دے کے جب وہاں سے آفس سے باہر نکلے تو وہاں پر آئس والوں نے اس لڑکے کو گرفتار کر لیا، باقیوں کو نہیں کیا۔ اس حوالے سے امجد بیگ کا موقف تھا کہ اگر گرفتار کرنا تھا تو مجھے کرتے، کیونکہ جو اسائلم کی اپلیکیشن ہے وہ تو میرے نام کی ہے، تو لڑکے کو گرفتار کرنا سمجھ سے باہر ہے۔ انہوں نے اعلیٰ حکام کو درخواست بھی دے دی ہے کہ اس کو جو کسٹڈی میں اس کو رکھا گیا اس کو چھوڑا جائے۔ یہ خاندان امریکہ میں مقیم تھا اور ان کا کہنا ہے نیو جرسی میں تھا۔ تو امجد بیگ کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ورک آتھرائزیشن یعنی کہ کام کرنے کی اجازت بھی موجود ہے، ٹیکس بھی دیتے ہیں اور فائلر بھی ہیں، لہٰذا اگر ان کو اتنی دیر تک اگر انٹرویو کے لیے نہیں بلایا گیا 11 سال، تو اس میں ان کا کیا قصور ہے، وہ انتظامی معاملات ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اب یہ جو خبر ہے یہ پوری کمیونٹی میں پھیل چکی ہے کہ کیسے 11 سال پہلے پاکستان سے امریکہ جانے والا یہ خاندان، ان کا ایک لڑکا پکڑا جا چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو امجد بیگ نے درخواست دی اعلیٰ حکام کو اور متعلقہ اپنے جو سیاستدان ہیں وہاں پر، اس کے بعد کیا اس کو رہائی ملتی ہے یا فردر آئس والوں کا کیا موقف سامنے آتا ہے، جو بھی تفصیل ہوگی، ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں جو امیگریشنز کے، پاکستانیوں کے، دیسی کمیونٹی کے جو مسائل ہوتے ہیں، جو ان کے وہاں پہ حرکتیں ہوتی ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے، ہم آپ کو باخبر رکھتے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہے نا بتانے کا مقصد کسی کی تضحیق نہیں، کسی کے خلاف ہم جو ہے نا وہ نہیں ہوتے، صرف انفارمیشن بیس ہوتی ہے، ایجوکیشن پرپز ہوتی ہے، تاکہ پتہ چل سکے جو لوگ ابھی باہر کے ملکوں میں نہیں گئے تو انہیں پتہ چل سکے کہ وہاں پر کتنی پرابلمز آتی ہیں، اور جو آلریڈی باہر کے ملکوں میں موجود ہیں انہیں بھی جو ہے نا وہ ہم باخبر رکھیں کہ دیکھیے گا پیپروں کے لیے یا وہاں پر جو گورنمنٹ کے امیگریشن جو انٹرویوز ہیں اس کے دوران کیسی کیسی مصیبتیں لوگوں پہ آتی ہیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ آپ کو پتہ نا کہ امریکہ نے وہاں پر 32 سال سے مقیم لوگوں کو بھی ڈپورٹ کیا، جس کی زندہ مثال انڈیا میں ایک انڈین خاتون جو کہ 32 سال پہلے گئی تھی وہاں پہ امریکہ، اور اس کو بھی اب 32 سال بعد ڈپورٹ کر دیا گیا ہے، حالانکہ اب اس کے پوتے وہاں پہ ہیں، یعنی اس کی اولاد بھی امریکہ میں موجود ہے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں سنا۔ 1 مہینہ اس کو ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا اور بیڑیاں لگا کے جہاز میں بٹھایا، اور وہ خاتون بیچاری انڈیا آ گئی، جس کا انڈیا میں تھا ہی کوئی نہیں، دور کے سارے رشتے تھے، باقی تو سارے اس کا تھا ہی کوئی نہیں۔ 32 سال میں پہلی بار اگر انڈیا آئی ہے تو وہ ہاتھ کڑیوں اور بیڑیوں میں۔ بہرحال یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، مزید اس حوالے سے کیا اپڈیٹس آئیں گی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔